بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بیدروس کو یہ پتا چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ اور اصحاب کہف، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے 6 تھے اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 7 لوگ تھے نوجوان۔ اور ذوالقرنین ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے۔ تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا۔ لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں؟ تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیا اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے۔ وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھونکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ نے اسے زبان دی، یہ واقعہ موجود ہے۔ جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی، گئے اور سوئے۔ اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی۔ وہ سوئے تو سوتے رہ گئے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے، سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو۔ جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو۔ دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے۔ اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا۔ یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی۔ بات ہو گئی۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ لوگ سوتے رہے، قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں، اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے۔ یہ جو چاند والے مہینے ہیں ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند ایسے چلتے ہیں۔ اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں، ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں۔ تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا۔ تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پرن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے۔ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔
قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے. اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو بہدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے. تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے, اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے, دوپہر ہو گئی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی, ناخن بہت بڑے, بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے, کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے. انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس, کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا. وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں. اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا. کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے کون سے, 300 سال پہلے کے پیسے. ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں, سکے بدل جاتے ہیں. اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا. آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں, پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں, 1000 کی نوٹ کہاں ہیں. حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں. بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے. پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے. کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں. دکان والا امانت دار تھا, اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا. پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے, لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے, لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں. اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ. جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا. ہیں بہت سارے لوگ, اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں, خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی, فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. کس کی؟ مسلمانوں کی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا, پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی, لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی, بہدروس کی. یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا. کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں, میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں. بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. اس کرسی پر آپ تو نہیں, کوئی اور تھا. یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا, اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے, ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے. بہدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی. جیسے ہی بہدروس کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے, کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے. اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی, دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو, دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے. 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے.